گائے کی قربانی اب کوئی نہیں کرے گا۔ ہندو خود گائے کو بیچ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوا ہے بی جے پی نے دھرم کے نام پر ووٹ لیا، اور جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی دھرم کے نام پر ووٹ دینے والے تھے۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ دوستو، گزشتہ ہفتے دو مختلف شخصیتوں کی طرف سے دو بیانات سامنے آئے، جن بیانوں نے ہندوستان کی سیاست میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ پہلا بیان مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے دیا گیا، اور دوسرا بیان بنگال کے سی ایم کی طرف سے دیا گیا۔ ایک طرف مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اگر گائے کو نیشنل اینیمل قرار دیا جائے، بلکہ دینا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ مسلمانوں نے بھی مختلف جگہوں پر یہ اعلان کیے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے بتایا گیا کہ بھائی صاحب گائے کی قربانی اب کوئی نہیں کرے گا، اور کہیں یہ بھی سامنے آیا کہ ہندو خود گائے کو بیچ رہے ہیں۔ یہاں راجستھان کے اندر ایک ٹرک پکڑا گیا ہے، اور پکڑایا مسلمانوں نے ہے، اور بیچنے والے وہاں ہندو بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری جگہوں پر اسی طرح کے معاملات سامنے آئے۔ مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب، جس گائے کے نام پر پورے ہندوستان کو ایک اکھاڑا بنا دیا گیا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اس مدعے کو ختم کر دو۔ لیکن سرکار جو کہ ہندوؤں کی ہے، سرکار جو سناتن دھرم کے ماننے والوں کی ہے، ظاہری طور پر ان کے سر پر یوں بھی نہیں رینگ رہی، ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف سے جب بنگال کے سی ایم نے کہا کہ 14 سال کی گائے جب ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اجازت دیں گے اس کے کاٹنے کی، اس کی قربانی کی، تو پھر پورے ہندوستان سے ایک رد عمل سامنے آیا، ہر جگہ پروٹیسٹ ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گائے جو 14 سال تک ماتا رہے اور اس کے بعد ماتا نہیں۔ ہر طرف سے ہندو بھائیوں نے آوازیں اٹھائی کہ آپ تو ہمارے پاس آئے تھے دھرم کے نام پر، آپ تو گو رکشا کے نام پر ہمارے پاس ووٹ لینے آئے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے 10 سالوں میں ہوا، 2010 کے بعد جو تیاری شروع کی گئی، گھر گھر جایا گیا، سمجھایا گیا، ڈرایا گیا کہ بھائی یہ داڑھی والا، ٹوپی والا ہندوستان کا جو مسلمان ہے، یہ کٹ ملا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اور بہت قریب وہ وقت آنے والا ہے، یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ان سے تمہیں بہت خطرہ ہے۔ یہاں تک ایک ہندو کو ڈرایا گیا کہ اس بیچارے کو، اس کے دل میں مسلمانوں کی اس قدر نفرت بھر دی گئی کہ وہ آج سور اور خنزیر پالنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کی نفرت میں اس حد تک چلے گئے۔ اب جب وہی لوگ جو ظاہری طور پر مذہبی لبادہ اور لباس پہن کر آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، میں صاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں بغیر کسی ڈر کے کہ نیم ملا اور نیم پنڈت جتنا ان لوگوں نے دھرم کو نقصان پہنچایا، اسلام دھرم کو اور ہندو دھرم کو، کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ آنکھیں بند کر کے، اپنے دماغ کو بند کر کے جو آپ بلیو کر رہے ہو، یقین کر رہے ہو، یہ آپ کو بہت نقصان دینے والا ہے، آپ کو اور آپ کے مذہب کو۔ باقی کسی چیز کو آپ نہ ہندو مسلمانوں کو زیادہ نقصان، نہ مسلمان زیادہ ہندو کو نقصان، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں۔ اب اس کا حل کیا ہے، کیسے اس چیز سے بچا جائے؟ تو اس کے لیے سوال، کوسچن، اگر کوئی پنڈت ہے تو اس کے سامنے جائیے، سوال کریے اپنے معاشرے میں، اور خود سیکھنے کی کوشش کریے۔ اگر کوئی مولوی صاحب ہیں تو ان کے پاس بھی جائیے، سوال کریے، دین کو سیکھنے کی کوشش کریے۔ پہلی بات یہ کہ یا تو آپ اپنے دین پر عمل کرو پورا، یا پھر چھوڑ ہی دو۔ اسی صورت میں ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو سکتے ہیں۔ یا آپ پورے ہندو بن جائیے، اگر بن رہے ہو پورے جو بھی آپ کی مذہبی کتابوں میں ہے اس پر عمل کریے، ڈھونڈیے، تلاش کریے اس کو، یا پھر اور دوسری طرف پورے مسلمان بن جائیے۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر، یہ چیزیں جو ہیں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور یہ
الگ پس منظر ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ یہ جو دو بیانات ہیں اس سے صاف ظاہر ہوا ہے بی جے پی نے دھرم کے نام پر ووٹ لیا، اور جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی دھرم کے نام پر ووٹ دینے والے تھے، اور پھر یہی لوگ کس منہ سے اس سیاست کے مندر میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کر وہ شپت لیتے ہیں، وہاں وہ عہد لیتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ میں قانون کو ماننے والا ہوں، گراؤنڈ میں کچھ اور ہے، وہاں پر کچھ اور ہے، تو پھر کیسے آپ اس قانون کی رکھوالی اور حفاظت کر سکتے ہو؟ چلیے، اس وقت مسلمانوں کی طرف سے یہ صاف ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اب گائے کو نیشنل اینیمل قرار دینا چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی 2 قدم آگئے۔ آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو نا، تو پھر چلیے بچائیے اپنے ملک کو، اور ایک نعرہ لگائیے آپ۔ حسنین، اتفاق سے حسنین بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ حسنین، کیا نعرہ تھا وہ؟ نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی۔ ماشاء اللہ، دوبارہ بولو۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ۔ اچھا جی، اتفاق کے ساتھ حسنین بھی میرے سامنے آ گیا اور یہ آپ کے سامنے ایک نعرہ رکھا۔ اب میرا بھی مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو اور بھی لوگ سامنے لائیں کہ یہ جو نعرہ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، کیا اس نعرے کو آپ نیشنل سلوگن بنا سکتے ہو، راشٹر نعرہ بنا سکتے ہو؟ بناؤ، اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے بعض لوگوں کو مرچی لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے، اپنے کان کھولو، اپنے آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو تو دیکھو آپ ویسٹرن کنٹریز کو، جاپان کو دیکھو، دوسرے ممالک کو دیکھو کہ وہ کیوں ترقی کے راستے پر گئے۔ اگر وہ بھی اسی طرح دھرم کے پیچھے لگے رہتے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ان پگڈنڈیوں میں کھو جاتے، تو پھر ان کی ترقی ناممکن تھی۔ سب سے زیادہ زور آج کا ہندوستان کا مسلمان، آج کا ہندوستان کا ہندو اور دوسرے لوگ کس بات پہ دے رہے ہیں؟ کس بات پہ دے رہے ہیں؟ رشوت عام ہے، گھوٹالے عام ہیں، سرکاری مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، رشوتیں عام ہیں، چوری عام ہے، اور وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو ایک ملک کو عرش سے فرش پر مار دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک طرف یہ کام کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف جب تک ہم متحد نہ ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو جائیں، ایک قانون، ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس پر یکجا نہ ہو جائیں، جب تک ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو جائیں، کیا بات ہے یار؟ دیکھو، یہ میرا ہاتھ، آپ کا ہاتھ، ایک جیسے ہم لوگ ہیں، ایک کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ مجھے بتائیں ذرا کہ اگر انسان کے اس جسم پر ٹھپا لگایا جائے، مہر لگایا جائے، جیسے میڈ ان انڈیا ہوتا ہے، میڈ ان جاپان ہوتا ہے، اگر انسان، یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے، ایک چیز ہے، اگر اس پر وہ مہر لگائی جائے تو کون سا ہونا چاہیے؟ کس چیز کا؟ کہاں، کس کمپنی کا پروڈکٹ ہے؟ یہ ایک ہی کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ بارش جب اللہ، آپ بھگوان کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، بارش برسائی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ ہندو گاؤں پر نہیں برسائی جاتی ہے، مسلمانوں پر نہیں، ہر ایک پر۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ابھی کے لیے فی الحال بچو ایسے دوگلے پن والے سیاستدانوں سے۔ یہ آپ کو ڈبوئیں گے، یا آپ کو مروائیں گے، یا آپ کو لڑوائیں گے، یہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی کامیابی والے راستے پر لے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ کو ڈبونے والے ہیں، یہ آپ کو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، یہ آپ کو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں جن کی تعبیر ناممکن ہے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دو، سیاست کے ایوانوں تک پہنچاؤ جو انسانیت پر یقین رکھتے ہوں۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور جو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ۔